ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ آج ہم گرامر کا ایک ٹاپک پڑھیں گے۔ اسم نکرہ کی اقسام۔ اسم نکرہ کی تعریف اور مثالیں پچھلی ویڈیو میں بیان ہو گئے ہیں۔ آج ہم اسم نکرہ کی پہلی قسم اسم ذات کی تعریف، مثالیں اور اسم ذات کی قسموں کے بارے میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ اسم ذات وہ اسم ہے جس سے کسی چیز کی تمیز دوسری چیزوں سے ہو جائے، جیسے مسجد، کرسی، کتاب، مچھلی وغیرہ وغیرہ۔ اسم ذات کی قسمیں۔ اسم ذات کی قسموں میں سب سے پہلے اسم تصغیر ہے، اسم مکبر، اسم ظرف، اسم اعلیٰ، اسم صوت ہے۔ اسم تصغیر وہ اسم ہے جس سے کسی چیز یا شخص کا چھوٹا ہونا ظاہر ہو جائے۔ دوسرے الفاظ میں اسم تصغیر وہ اسم ہے جس میں کسی چیز کا چھوٹا پن ظاہر کیا جائے، جیسے صندوقچہ، مشکیزہ ہے، باغیچہ وغیرہ وغیرہ۔ اور اسم مکبر وہ اسم ہے جس سے کسی چیز یا شخص کی بڑائی ظاہر ہو۔ دوسرے الفاظ میں اسم مکبر وہ اسم ہے جس میں کسی چیز کا بڑا پن ظاہر کیا جائے، جیسے پگڑی سے پگڑ، تیر سے شہتیر وغیرہ وغیرہ۔ اسم ذات کی تیسری قسم اسم ظرف ہے۔ اسم ظرف وہ اسم ہے، بلکہ اس سے پہلے اسم ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان، اسم ظرف مکان۔ ظرف زمان وہ اسم ہے جس سے وقت یا زمانے کا اظہار ہو، جیسے شام، صبح، رات، ماہ، سال، صدیاں، یعنی وقت یا زمانہ، دوپہر، شام، منٹ، سیکنڈ، گھنٹہ، سال، جتنا بھی زمانہ، کوئی بھی زمانہ، وہ کیا کہلائے گا؟ ظرف زمان کہلائے گا۔ اور اسم ظرف مکان وہ اسم ہے جس سے کسی جگہ یا مقام کا اظہار ہو، جیسے کہ دوسرے الفاظ میں اسم ظرف مکان وہ اسم ہے جس میں مقام یا جگہ کا اظہار ہو، جگہ ظاہر ہو، جیسے عیدگاہ، روشن دان، کعبہ، سکول، بازار، شہر، گلی، ہسپتال، ڈاک خانہ۔ اس طرح جتنی بھی جگہیں ہیں وہ ساری کی ساری اسم ظرف مکان میں آ جائیں گی۔ اس کے بعد اسم اعلیٰ ہے۔ اسم اعلیٰ وہ اسم ہے جو کسی آلہ یا ہتھیار کا ظاہر کرے، جو کسی آلہ یا ہتھیار کا نام ہو، یعنی بالفاظ دیگر جس سے کسی آلہ یا ہتھیار کا ہونا ظاہر ہو۔ جیسے ہمارے پاس مثال ہے چاقو، تیر، چھری، درانتی، پستول اور قلم، اور ہمارے پاس ہتھوڑی اور کلہاڑا، اور اس طرح دیگر اس جیسے جتنے بھی الفاظ ہیں جو آلہ کے طور پہ استعمال ہوتے ہوں، وہ سارے کے سارے اسم آلہ کہلائیں گے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس اسم صوت ہے۔ اسم صوت وہ اسم ہے جو کسی انسان، حیوان یا بے جان چیز کی آواز کو ظاہر کرے، یعنی دوسرے الفاظ میں جتنی بھی آوازیں ہیں، جو بھی آواز خواہ انسان کی ہو، خواہ حیوان کی ہو، خواہ بے جان اشیاء کی ہو، جتنی بھی آوازیں ہمارے پاس ہوں گی وہ ساری کی ساری اسم صوت کہلائیں گی۔ جیسے کہ میاؤں میاؤں، اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میاؤں میاؤں کس کی آواز ہے، اور ٹپ ٹپ، چوں چوں، چھم چھم، اس طرح جتنی بھی آوازیں ہیں ساری کی ساری آوازیں کیا کہلائیں گی؟ اسم صوت کہلائیں گی۔ اور اسی طرح چند اسماء صوت حاضر ہیں، شے، جیسے کہ ہمارے پاس چیزیں، کون کون سی چیزیں ہیں، ان کی آوازیں کون کون سی ہیں؟
سب سے پہلے بلی، جس طرح اوپر والی مثال میں میاؤں میاؤں آپ کو میں نے بتایا نہیں تھا، کہا تھا کہ پتہ چلے گا، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، تو ظاہر ہے میاؤں میاؤں بلی کی آواز ہے۔ کبوتر کی آواز گٹرگوں، کبوتر کی آواز گٹرگوں گٹرگوں گٹرگوں۔ اسی طرح الو کی آواز ہوک ہوک ہوک، یہ الو کی آواز۔ مکھی بنبناہٹ، مکھی کی آواز بنبناہٹ۔ بادل کی آواز گرج ہے، گرج 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 گرج۔ اور اسی طرح حکا ہے، حکا کی آواز گڑ 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 گڑ، یہ حکا کی آواز ہے۔ بجلی کی آواز کڑک، بجلی کی آواز کڑک، آسمانی بجلی کڑک کڑک۔ اور اسی طرح بارش ہے، شم 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 شم، یہ بارش کی آواز شم شم۔ اسی طرح ہمارے پاس چڑیاں ہیں، چڑیا کی آواز چوں 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 چوں۔ اور مرغ کی آواز کوکڑوں کوں کوکڑوں کوں۔ اور سانپ کی پھنکار۔ ہاتھی چنگاڑتا ہے، ہاتھی کی آواز کو ہم چنگاڑیں گے، چنگاڑ کہیں گے۔ اسی طرح شیر کی آواز داڑ ہے، داڑ کہتے ہیں، شیر داڑتا ہے، ہاتھی چنگاڑتا ہے، سانپ پھنکارتا ہے، مرغ کوکڑوں کوں کرتا ہے، چڑیا چوں چوں کرتی ہے۔ اور اسی طرح ہمارے پاس صراحی ہے، صراحی کی آواز قل ہے۔ اور کتا ہے، کتے کی آواز بوں 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 بوں، یہ کتے کی آواز ہے۔ اسی طرح ہنسو ہیں، ٹپ ٹپ، ہنسو ٹپ ٹپ، ہنسو آنکھ سے نکل کے گرتے ہیں، کسی چیز پہ لگتے ہیں تو ٹپ ٹپ کی آواز ہوتی ہے، ٹپ ٹپ کی آواز آپ کو سنائی دیتی ہے، ہم سب کو سنائی دیتی ہے۔ نہیں تو آنسو میں کہتا ہوں کہ ایک ایسی خاموش آواز ہے، جب تک آنکھ سے نکل کے کسی شے پہ گرتی نہیں ہے، آنکھ سے آنسو نکل کے کسی شے پہ گرتے نہیں ہیں، تب تک کوئی آواز نہیں آتی ہے۔ آنسو جس طرح دوسری دیگر آوازیں ہیں، وہ آوازیں ایسی ہی بعض عارتن نکالتے ہیں، بعض کسی چیز کی آمد سے ان کی آواز ظاہر ہوتی ہے، لیکن آنسو ایک ایسا خاموش آواز ہے کہ نکلتے ہیں، جا کے خاموشی کے ساتھ کسی چیز پہ گرتے ہیں، کتاب پہ، صفحے پہ، ٹیبل پہ، اور کسی بھی چیز پہ جب تک نہیں گریں گے، ٹپ ٹپ کی آواز نہیں آئے گی۔ تو عزیز طلبہ، یہ اس میں نکرہ کی قسم، اس میں ذات کی اقسام آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ بیان کرنا اور کوشش کیا ہم نے کہ ہم سمجھائیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اور اسی طرح سمجھ آ گئی ہیں تو نیکسٹ سے ہم اس میں استفہام ہے، اس میں فاعل ہیں وغیرہ وغیرہ، جو گرامر کی اقسام ہیں، اس میں ذات کی اقسام ہیں، نکرہ کی قسمیں ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب کریں، اور کمنٹس میں ضرور اپنی رائے دیں، اور لائک کریں۔ اللہ حافظ۔